میں ابھی مفتی خالد صاحب کو دیکھ کر کے مجھے پسینہ آ گیا، لیکن آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ بڑے حضرات ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں علماء سے، وہ یہ کہ بخدا میں سال میں 2000 تو میں بھی پڑھاتا ہوں، 450 500 تو میرے پاس دور حدیث والے بھی ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے 1500 2000 کے لگ بھگ دور تفسیر میں علماء مدرسین اس میں ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مولویوں کو پڑھایا، لیکن کسی مولوی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھا کہ روٹی کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہو اور محتاج ہو۔ ہاں، ان مولویوں کو دیکھا۔ خدا کی قسم اس قسم کی لوسیوں کو میں نے دیکھا۔ کوئی مولوی ضائع میں نے ہزاروں کو پڑھایا، اس قسم کی لوسیوں کو دیکھا کہ فراغت کے بعد کہتے ہیں آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو علماء ہے وہ آنکھوں کے سر میں ہے، تو عالم نہیں ہے، تو ظالم ہے۔ تیرے طالب علمی کا مجھے پتہ ہے کہ تو کتنی محنت کرتا تھا، تیرے طالب علمی کا زمانہ 8 سال 10 سال میرے سامنے گزر چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھا، تیری توجہ کتنی تھی۔ اس لیے علماء توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی بھی مولوی کو خدا خنزیر کو بھوک سے نہیں مرتا، کتے کو نہیں مارتا بھوک سے، اور آپ کے سینے کے اندر قرآن ہے، آپ کے دل و دماغ میں قرآن ہے، آپ کیسے بھوک سے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، آپ اپنے سینے کے اندر قرآن کو اٹھائیں، چرسی کو بھنگی کو، کتوں بتوں اکتوں افسوں میں نام نہیں لیتا، یہ کتوں بتوں کنایہ مکنیاں آپ خود سمجھا کریں۔ کتوں بتوں اکتوں افسوں کلہم اجمعون، وہ ظالم کے بچے کتے اور یہ لوگ بھوک سے نہیں مرتے، تو بھوک سے کیسے مرے گا؟ اس لیے طلباء سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے اگر کوتاہی سے کام لیا ہے، آپ راتوں کو اٹھ کر کے آج کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں چرسوں مسلسل اللہ کے دروازے کو آپ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ کے پاس میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے سوائے اللہ کی بارگاہ کے۔ دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، درودوں کا اور اسی طریقے پر سلاموں کا اور ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام کریں گے، خوب کتابوں کی خوب محنت کریں گے۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہ ہمارے بعض ساتھی وہ کتابوں کی طرف توجہ نہیں، محنت نہیں ہے، اور بعض ہمارے ساتھی کہتے کہ میں تو طالب علمی میں فیل ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ میں جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم، اور وہ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو وہ نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا دروازہ کھل گیا اس میں، کیسے اللہ نے علم کا دروازہ۔ اس لیے علماء سے عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص اور اختصاص اور انما الاعمال بالنیات میں یہی ہے کہ اپنی نیت خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا اللہ کی قسم اپنی نیت کو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کہ خالص کر دینا، یہ سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے۔ بہرحال مدار شریعت وہی ہے، اور پھر یہ کہ وہی کے بعد پھر کتاب الایمان ہے۔ ایمان بھی وہ معتبر ہوگا کہ جو ایمان شریعت وہی کے مطابق ہو، ورنہ ابو علی سینا کے بارے میں جو قصے ہیں لمبے لمبے قصے ہیں، اب پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے اجازت دیتے نہیں دیتے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ اس وجہ سے میں وہ قصے بیان بھی نہیں کرتا۔ سقراط بقراط فیثاغورس اور بطلیموس جتنے بھی فلاسفہ سائنسدان وہ سارے مردود لعنتی گزرے، کافر گزرے۔ ایک ابو علی سینا اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو اپنے دماغ پہ اور اپنے عقل پہ اتنا ناز تھا کہ وہ کہنے لگے کہ
میں اللہ تک خود پہنچ سکتا ہوں، مجھے محمد رسول اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں، مجھے وحی کی ضرورت نہیں۔ جب مر گیا تو مرنے کے بعد کسی بزرگ نے کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے جہنم میں گل سڑ گیا ہوں، راکھ ہو چکا ہوں۔ کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے اپنی عقل پہ ناز تھا۔ یہاں جتنے عقل مند علماء کے علاوہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، جتنے عقل مند ہے، یا ہاتھ اٹھاؤ کہ بے عقل ہے، یا اٹھاؤ کہ ہاتھ کہ ہم بے عقل مند ہے۔ جو بے عقل ہے ہاتھ اٹھائیں، جو عقل مند ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، یہ سعید آباد ہے، یہ علاقہ کون سا ہے؟ سعید آباد۔ یہ دیکھیے کہ آپ سارے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور آپ سارے کے سارے عقل مند ہیں۔ آپ کی عقل کو سلام کرتا ہوں۔ ہانے مکھے ॿुधाए हिकिड़ो माण्हू وہ ٹٹ تو ॾे، हाणे हिकिड़ो इंसान टिट हणे، पोइ टिट हणण खां पोइ जेको मुफ़्ती साहिब आहे वरी असां वारो हाल वारो जेको मुफ़्ती साहिब आहे, मुफ़्ती ख़ालिद, मुफ़्ती साहिब हुनखे चयो हाणे इस्तिंजा करण जी ज़रूरत कोन्हे बाबा, इस्तिंजा ज़रूरी कोन्हे, वञी तव्हां चेहरा, हथ, पांव, सर ऐं मथे जो मस कबो, पेरनि खे धोई छॾिबो, बसि ठीकु वज़ू थी वियो। हाणे गुनाह हुनजो वरी धोई हिन खे तव्हां, गुनाह किस ने किया धो रहे हैं आप किसी और को। हाँ, इसका जवाब आप अकल में दे दो। देखे ना कि आप सारे के सारे अकलमंद है ना, करे कोई भरे कोई। आपको मसला समझ में आया नहीं है? या कोई आदमी अपनी माँ के साथ अलियाज़ु बिल्लाह बदकारी करे, उसको कहो कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो वो कह दे कि मैं 9 महीने माँ के पेट में था, सर भी थे, हाथ भी थे, सब कुछ ये है कि माँ के पेट के अंदर थे, अब ये कि छोटा सा उज़्व ये कि कर रहा हूँ तो ये क्यों ना जायज़। तोड़ो इसको अकल से। और मैं ही यही कराची में रह रहा हूँ, बरतानिया में नहीं रह रहा हूँ, मैं बरतानिया फ्रांस में नहीं रह रहा हूँ। अकल से तुम इसका जवाब दे दो, अब आपको पता हो गया कि तुम्हारी अकल कितनी है। इसलिए ईमान भी वही मोतबर होगा जो वही के मुताबिक हो। और उसके बाद फिर यह कि इल्म है कि अल्लाह की मर्जियात को मालूम किया जाए, और फिर यह कि अल्लाह की मर्जियात और अल्लाह के अहकाम का इल्म होगा तो फिर अहकाम को यह है कि, इसलिए कि ताल्लम न दीना, पहले ताल्लुम है फिर ताम, फिर यह कि पहले इल्म है फिर अमल है। और उसके बाद फिर यह कि अमाल में नमाज है, नमाज में फिर यह कि नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है, फिर तहारत, फिर सलात, फिर ज़कात, फिर हज, और फिर यह कि अल्लाह आपका भला करिए कि आगे यह कि मामलात, मनाकिब, और इसी तरीके पर आदाब, ग़ज़वात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, ये पूरी किताब जो है ये किताबुल अमाल है। ये पूरी किताब आपके अमाल के। अब अमाल के अंदर वज़न उस वक़्त पैदा होगा, अमाल के अंदर वज़न उस वक़्त पैदा होगा कि नीयत आपकी पुख्ता होगी, नीयत मजबूत होगी। अब नीयत मौली मंजूर की मजबूत है, उसके अमाल पुख्ता है, या मुफ्ती खालिद साहब के, या ये कि मौलाना मुख्तार साहब के, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ख़ुद करेंगे। बाब क़ौलिल्लाह ताला वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्ता, हम ये कि तराज़ू को रखेंगे और हम खुद तोलेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी।